ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام البخاري في صحيحه. آپ لوگ ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے پیارے نبی پیارے رسول حضور اکرم سید عالم تاجدار بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورے خلوص اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. ہم لوگوں کے پیارے رسول سچے رسول آخری رسول اور سب سے اونچے مرتبے کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. سب سے بہتر سب سے افضل، اس کا رتبہ اونچا، سب سے اونچا، اس کا ثواب سب سے اونچا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بہت اونچا. وہ کون ہے؟ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کا کلام کوئی سیکھے کوئی سکھائے. ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے. دنیا میں جو کتابیں ہیں قرآن کے بعد مذہبی حیثیت سے دیکھا جائے تو حدیث شریف کی کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں، حدیث کے بعد فقہ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، اور مذہبی نقطۂ نظر سے ہٹ کر دیکھا جائے تو عصری علوم کے لیے تو ہزاروں کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں. کیا طب ہو، کیا تعلیم ہو، کیا فزکس ہو، وغیرہ ہزار کتابیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں. ان کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک. سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ قرآن پاک. کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور باقی جو کتابیں ہیں وہ بندوں کا کلام ہے. اور مل چاہیے تو بندوں کی تحقیق ہے، ان کی فکر اور ان کی سوچ کی باتیں ہیں، یہ سب ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اس کا کلام بھی سب سے بڑا.
کتابوں میں سب سے افضل، سب سے بلند رتبہ، سب سے اونچا مقام قرآن مقدس کا ہے، تو جو اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کا رتبہ بھی دوسرے استاذوں اور معلمین میں سب سے اونچا اور سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اونچا۔ اس لیے میرے عزیز بچوں اور بچوں کے معلمین حضرات، اساتذہ، علماء، کبھی بھی ہم کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دوسرے علم والے تو بہت آگے بڑھ گئے، ہم نہیں پڑھ پا رہے، اس کی کچھ وجہ ہوگی، اس کا کچھ سبب ہوگا جس پر غور ہونا چاہیے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر مانی ہوئی ہے کہ اللہ کا کلام ہر کلام سے اونچا، قرآن سب سے افضل کتاب، سب سے بہتر کتاب، سب سے بلند رتبہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کتابوں میں شک ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی بات ضعیف ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی ہو، اور جو فکری کاوشیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہوں، بہت سی غلطیاں ہوں، لیکن ہر جگہ شک ہے، شک ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے سورج روشن ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے، تو اس سورج کے سورج ہونے میں کیا شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں۔ اور جو چیزیں روشنی بخشتی ہیں اس دنیا کو، ان میں سب سے بڑا اور سب سے بلند والا، سب سے زیادہ روشنی دینے والا بلا تشبیہ تفصیل جن کتابوں کے ذریعے ہمیں روشنی ملتی ہے، یہ کتابیں نور ہیں، جن کتابوں کے ذریعے ہم کو علم کی روشنی ملتی ہے، اس میں سب سے زیادہ روشنی جو کتاب دیتی ہے وہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کہیں نقطہ رکھنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اپنے جبر ہے۔ میرے بچوں، تم ہمارے آنے والے زمانے کا مستقبل، قرآن پڑھو، محنت سے پڑھو۔ یہ جو قاعدت میں نے شروع کیا ہے، اس کو پڑھ لو گے تو پھر اسی کے ذریعے تم قرآن تک پہنچ جاؤ گے۔ قرآن پڑھنا تمہیں آسان ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت مشہور صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ میں تھے۔ صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی شریف کا سے ملا ہوا ایک چبوترا، اسی چبوترے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صفہ۔ اس صفے پر وہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے جن کا نہ گھر تھا اور جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی انتظام نہ تھا، بے سہارا تھے، تو وہ لوگ مسجد نبوی کے چبوترے پر صفے پر بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں ان کا کام یہی تھا دن رات قرآن سیکھنا، رسول اللہ کی حدیثیں سیکھنا، دین کی باتیں سیکھنا، سکھانا، پڑھانا، نہیں ان کا کام ہے۔ ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اصحاب صفہ کی تعداد عام طور پہ 70 بتائی جاتی ہے، مگر یہ تعداد کبھی کچھ کم ہو جاتی تھی اور کبھی بڑھ بھی جاتی تھی۔ ان کی بڑی تعداد 300 تک پہنچ جاتی ہے اصحاب صفہ۔ اس زمانے میں
صفہ جو مکتب کی اصل ہے اور بنیاد ہے، یہ مسجد کے چبوترے پر یہ مکتب قائم ہوا، یہ دارالعلوم مسجد کے چبوترے پر قائم ہوا، اور اس کے سب سے پہلے طالب علم صفہ کے اولی طالب علم اصحاب صفہ کے، انہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بہت سے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں ہے کہ تعلیم وہیں ہوتی تھی، اور بھی جگہوں پہ تعلیم ہوتی تھی، سرکار جہاں ہوتے تھے وہیں دارالعلوم ہوتا تھا، وہیں فرماتے تعلیم دیا کرتے تھے، ارشاد فرماتے، صحابہ یاد کر لیتے، اور چلتا پھرتا دارالعلوم تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کی ذات پاک، جہاں پہ ذات پاک ہوتی وہاں پہ وہیں پہ ان کا مرکز ہوتا تھا، لیکن ایک مرکز کے طور پر بنیادی جگہ چبوترا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ پڑھتے ہیں، مسجد نبوی چبوترے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم میں کوئی صبح سویرے بتا جائے، مسجد منورہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو بتخان کہتے ہیں، آپ کو بتا بولتے ہیں، اور اس کی مناسبت سے اب وہ مدینہ شریف کو بتا کہا جانے لگا، تو تمہیں کیا تم کو یہ پسند ہے کہ صبح سویرے بتا چلا جائے اور وہاں سے دو اونچے کوہان والی اونٹیاں لائے؟ اونٹیاں کسی کوہان چھوٹا ہوتا ہے یہ جو گردن کے پاس، اور کسی کوہان اونچا اونچا ہوتا ہے، تو اونچے نسل کی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں ان کا کوہان اونچا اونچا ہوتا ہے، اور جب نیچے رکھتی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں ان کا کوہان نیچا نیچا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اونچے نسل کی اچھی اونٹنیاں دو اونٹنیاں پا جائے اور لے کر کے آئے، فری میں پا جائے، بغیر محنت کے پا جائے، من غیر اسم ولا قطع، اور یوں پا جائے اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کسی سے چھین لیا جائے تو گناہ ہے نا، کسی کو سے دھوکہ دے کر کے لے لیا جائے تو یہ گناہ ہے، اپنے کسی رشتہ دار اور قرابت دار سے فریب دے کر جھوٹ بول کر کسی طرح سے لے لیا جائے تو یہ قطع رحم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس طور پر فری میں پا جائے کہ نہ کوئی گناہ کیا ہو، نہ صلہ رحمی کے خلاف کوئی کام کرے، اور اسے دو اونٹیاں مل جائیں، اور وہ دو اونٹیاں بھی اونچے نسل کی مل جائیں، کیا تم کو یہ پسند ہے؟ اور بتا کچھ دور نہیں، بس مدینہ طیبہ سے بالکل قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں ہمیں پسند ہے، تو جب جواب ہاں میں مل گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج سرکار نے کیوں فرمایا اونٹوں کے ذکر کی؟ اونٹنیاں عربوں کے نزدیک سب سے پسندیدہ مال، خیر الاموال، سب سے بہتر مال عربوں کے نزدیک کیا ہے؟ اونٹنیاں۔ اس کی کئی وجہ ہے، جیسے اونٹنی جو ہے اس کے ذریعے وہاں پہ پانی کی کوئی ریگستانی علاقہ تھا، ریتی بالو اپنے پایا جاتا، پانی کی بہت کمی تھی، تو دور دور سے زیادہ مقدار میں پانی لانے کے لیے اونٹیاں استعمال کی جاتی تھی کہ مشکیزے میں بھر لیتے، اونٹیوں کو لاد کر کے لے کے آتے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی۔ وہ پانی جو ان کے لیے آب حیات تھا، ہمارے لیے بھی آب حیات ہے، وہ پانی وہ اونٹنیوں پر لاد کر زیادہ مقدار کر آئے۔ ریگستان میں سفر کرنا، پیدل چلنا اور بہت دشوار، اور آج کے دور ترقی میں بھی بہت سی سواریاں ایجاد ہو گئی ہیں، مگر جو موجودہ سواریاں ہیں
ان میں ٹیکسی نہیں چل سکتی ہے، کار نہیں چل سکتی ہے، بس نہیں چل سکتی ہے، کچھ نہیں چل سکتے، اسٹیمر نہیں چل سکتا، آپ پیدل چلنا جو ہے نہیں چل سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ریت میں چلنے کے لیے سب سے اچھی سواری کیا تھی؟ اونٹنی۔ اور اس زمانے میں بھی اونٹ میں چلنے کے لیے سب سے اچھی سواری کیا ہے؟ وہ ایک اونٹ ہے، اونٹنی۔ میں یہاں سے اونٹنی کا کیا گیا تو اونٹنی میں ایک خوبی کیا ہے کہ اونٹ سے بچے نہیں پیدا ہوتے، اور اونٹنی سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو نسل بڑھتی رہتی ہے، نسل بڑھتی رہتی ہے۔ تو اونٹ کے بنسبت اونٹنی کو فضیلت حاصل ہے، اونٹ کے بنسبت اونٹنی زیادہ خیر ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو ریت میں سفر کرنے کے لیے بس نہیں کام دے گی، ہے نا، اور ٹرین نہیں کام دے گی، ٹیکسی نہیں کام دے گی، اور یہ ٹو ویلر موٹر سائیکل نہیں چلے گی۔ وہاں کون سی موٹر سائیکل چلے گی؟ اونٹ سے۔ کوئی فور ویلر ہے لیکن یہ الگ قسم کا فور ویلر ہے، وہی چلے گا۔ تو ان کے لیے سواری کا بہترین ذریعہ، ان کے لیے پانی دھونے کا لانے کا زیادہ بہترین ذریعہ اونٹنی، دودھ کا بہترین ذریعہ اونٹنی، یہ بہترین ذریعہ دودھ کے لیے بھی اونٹنی، بچے پیدا کرنے اور سنبھالنے کے لیے بہترین ذریعہ اونٹنی۔ تو اونٹنی ان کی زندگی کی ایک اہم ضرورت تھی، اونٹنی کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اونٹنی کیونکہ ان کے زندگی کی ایک ضرورت تھی، ان کے سفر میں کام آتی تھی، ان کے دودھ میں کام آتی تھی، ان کے گوشت کے لیے کام آتی تھی، ان کی سواریوں کے لیے کام آتی تھی، ان کے پانی کے لیے کام آتی تھی، اور اس سے نسل بھی بڑھتی تھی۔ اس لیے اونٹنیوں کو بہت پیار کرتے تھے، اونٹنیوں کا نزدیک بہتر مانا، اور اونٹنی اگر اونچے نسل کی ہو تو سبحان اللہ اس کے خیر اعمال ہونے میں، اس کے بہتر اعمال ہونے میں کیا تو بہترین اعمال تھی ان کے نزدیک۔ تو ان کے نزدیک اگر اچھی اونٹنی ملنے کی بات ہو جائے تو عرب خوش ہو جاتے تھے، ایک اونٹنی مل گئی تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو بھینس ہو کسی کے پاس مل جاتی ہے، دودھ والی بھینس تو بہت خوش ہوتا ہے، حالانکہ بھینس صرف ایک ہی کام دیتی ہے، دودھ دیتی ہے۔ بکری ایک فری مل جائے ان سے اچھی نسل کی بہت اچھی بات ہے، ایسا دودھ ملے گا، اور بکری پر سواری نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ وہ اونٹنی دودھ بھی دیتی ہے اور دودھ کے علاوہ بہت کچھ کام بھی کرتی ہے۔ اس لیے سرکار صاحب نے ان کی رغبت کے لیے پوچھا، تم میں سے کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم لوگ مدینہ شریف بالکل قریب بندھا چلے جاؤ اور وہاں سے 2 اونٹنیاں تمہیں فری میں حلال طریقے سے مل جائیں اور تم لے جاؤ، ان سے پیدا ہو، اور وہ اونٹنیاں اونچے کوہان والی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، صاحب سفر عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں پسند ہے۔ تب سرکار صاحب فرماتے ہیں تو تم صبح سویرے مسجد جاؤ، صبح سویرے مسجد جاؤ، وہاں جا کر قرآن پاک کی 2 آیتیں سے، قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں اونچے کوہان والی 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو 3 آیتیں مسجد میں جا کر سیکھ لے گا تو اس کے لیے قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں اونچے کوہان والی 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو 4 آیتیں سیکھ لے گا اس کے لیے یہ 4 آیتیں اونچے کوہان کی 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو 5 آیتیں سیکھ لے گا اس کے لیے 5 آیتیں اونچے کوہان کی 5 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھانے کے لیے اشارہ کر دیا، ایسے ہی بڑھاتے جاؤ، آیتیں بڑھتی جائیں گی اور اسی طریقے سے اونٹنیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ 10 آیتیں سیکھ لو گے تو یہ 10 آیتیں تمہیں 10 اونچے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ 100 آیتیں تم نے سیکھ لیا تو 100 اونچے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہو جائے گی۔ 100 آیتیں سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، محنت کرے آدمی تو 100 آیتیں ایک دن میں سیکھ سکتا ہے، تو 100 اونٹنیوں سے بہتر پا گیا۔ وہ عربوں کے نزدیک خیر الاعمال تھی اونٹنیاں،
اس خیر قرآن پاک خیر ہے، قرآن پاک کے خیریت کو سمجھانے کے لیے، بہتری اور اس کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے کیسے آپ سمجھیں گے کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، قرآن پاک خیر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے محسوس مثال چاہیے، اور ان کو سمجھانے کے لیے بہترین مثال اٹھنیاں تھی، قوم کو خیر الاموال تھے، تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اٹھنیوں کا ذکر کیا کہ جیسے یہ اٹھنیاں خیر الاموال ہیں اور اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں بلا تشریح و تمثیل، یہ قرآن پاک کی آیتیں تمہارے لیے خیر الکلام ہیں، خیر الآیات ہیں، اور اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں، دنیا میں بھی منافع ہیں، عقبہ میں بھی منافع ہیں۔ جو قرآن پاک سیکھ دے گا، سکھائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت۔ مسجد کی بات تو آ گئی، مسجد کو قرآن سیکھیے سکھائیے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کا احترام محفوظ رہے، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، اس کا لحاظ رکھنا۔ جہاں تنگی ہو، مکتب نہیں ہے تو وہاں بہت سے ضرورت ہے۔ آج ہمارے علماء نے مسجد میں بھی تعلیم کی اجازت دے دی، یہ بہتر چیز ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھا جائے، قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے، یہ اچھی بات ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، راوی حدیث ہے صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ رات میں وہ کھجور کا کھلیان ہوتا تھا، ان کے یہاں ہسپتال کھجور ہوتی تھی، تو کھجور کے کھلیان میں جو مکان بنا تھا اسی مکان میں بیٹھ کر، یا کھجور کے کھلیان میں وہ بیٹھ کر رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی گھوڑی بندھی ہوئی تھی، وہ کودنے لگی، جالت فرٹ سے ان کی گھوڑی کودنے لگی، کود کر ادھر جاتی، کود کر ادھر آتی۔ یہ گھبرا گئے کہ دیکھنے لگے کہ کیا بات ہے، دیکھا کوئی بچہ ہے، کوئی کیڑا پکڑا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، سوچا جانور ہے، کوئی بات نہیں ہوگی، پھر تلاوت شروع کر دی۔ جب تلاوت تو جب یہ خاموش ہوئے تو گھوڑی بھی خاموش ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، ٹھہر گئی، اور جب کچھ نہیں ملا تو پھر تلاوت شروع کر دیا۔ جب انہوں نے تلاوت کرنا شروع کیا تو اس نے کودنا شروع کر دیا۔ یہ گھبرائی کیا بات ہے، پھر تلاوت بند کر دی، دیکھیں کیا بات ہے، تو گھوڑی بھی رک گئی اور اس نے وہ ٹھہر گئی۔ جب کچھ سمجھ میں کوئی وجہ نہیں ہے، پھر انہوں نے تلاوت شروع کر دی تو پھر گھوڑی نے بھی کودنا شروع کر دیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ تب وہ ان کو خیال آیا ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، تو آسمان کی طرف سے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک نوری صاحبان تنا ہوا ہے، اور اس صاحبان میں نوری پنکھ کثرت سے لگے ہوئے ہیں، اور اوپر نوری صاحبان نوری کمکموں کے ساتھ نیچے آنے کی وجہ اوپر آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنے لگے کہ کیا چیز ہے، یعنی ایسا تو میں نے کبھی آسمان میں دیکھا نہیں ہے، اتنے قریب سے نہیں دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے جو بہت دور ہے، مگر ستارے چلتے پھرتے نظر نہیں آتے ہیں کہ نیچے آئیں اوپر جائیں، یہ تو چلتے پھرتے کنکمے ہیں، نوری کنکمے ہیں، نوری صاحبان ہیں، اور آہستہ آہستہ اس نوری صاحبان اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنے لگے حیرت کی نگاہوں سے، اور وہ صاحبان اٹھتے اٹھتے اوپر جاتے جاتے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، غائب۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ نوری صاحبان کیا ہے،
اس کے اندر بڑی قمقمے کیا چیز ہے؟ ایسے ہی حیرت زدہ سو گئے. صبح سویرے حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ، رات میں تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، سورہ کہف میں تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے یہ محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ جب میں پڑھنے لگتا تھا تو گھوڑی بگڑنے لگتی تھی، اچھلنے کودنے لگتی تھی، تو سرکار فرماتی اقرا وسعت پڑھو، یعنی تم کو پڑھتے رہنا چاہیے. بند کیوں کر دیا؟ تم کو تو پڑھتے رہنا چاہیے. آج کرتے ہیں یا رسول اللہ. پھر میں نے جب دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑی پھر بھی لگنے لگی تو میں ٹھہر گیا. سرکار فرماتی اقرا وسعت پڑھتے رہنا چاہیے تھا، چپ کیوں ہو گئے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ. پھر میں نے تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑی بھی لگنے لگی تو پھر میں ٹھہر گیا کیونکہ نیچے میرا لڑکا یہ سو رہا تھا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑی مجھ سے گزر کر مار نہ ڈالے، ہلاک نہ کر دے، اس لیے میں پھر خاموش ہو گیا. تو مگر سرکاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا یہ اپنا حضیر اے حسین بن حسین تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تم خاموش ہو. انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ سب سرکار فرماتے ہیں اقرا یبن حذیر، اقرا یبن حذیر، اقرا یبن حذیر. ابن حذیر تمہیں رکنا نہیں چاہیے تھا، پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی. کیا واقعہ؟ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی اور ان کی حیرت کو فوراً دور کیا. ایک روایت میں آیا ہے دل کا سکینہ تنزلت القرآن، یہ سکینہ تھا جو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوا. یہ برائے اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف. سکینہ کیا چیز ہے؟ سکینہ یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے جس میں اطمینان اور سکون قلب ہوا کرتا ہے. سکون قلب بہت بڑی چیز ہے. آج دنیا سے جو چیز ارقا ہو رہی ہے وہ سکون قلب ہے. آدمی کے پاس دولت ہے، اچھا مکان ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے اچھی چیز ہے، چلنے کے لیے اچھی سواریاں، سب کچھ ہے، مگر جو چیز نہیں ہے وہ سکون دل نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے. کتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہونے گولیاں کھاتے ہیں تب انہیں نیند آتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکینہ کتنی اہم چیز ہے. سرکار فرماتے ہیں تلک سکینہ تنزلت القرآن، یہ سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت میں سے نازل ہوا تھا. سکینہ کیا چیز ہے؟ ایک اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک سکون قلب، وہ سکون و اطمینان قلب، اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور دوسری چیز رحمت، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جہاں سکینہ نازل ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. جہاں سکینہ نازل ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تین چیز ہوتی ہیں، دل کا اطمینان و سکون، اللہ کی رحمت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے. ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں. یہ تین چیزوں کا مجموعہ سکینہ کہلاتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس کا سکینہ، یہ سکینہ تھا جس کو تم نے دیکھا تھا، یہ تلاوت قرآن کی وجہ سے اتر رہا. پتا چلا کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ سکینہ رحمت نازل ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اترتی ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. تو جہاں قرآن پاک کی تعریف ہوگی، قرآن پاک کا تعلق ہوگا، وہاں پر یہ سکینہ ضرور نازل ہوگی. اخلاص چاہیے، اللہ کے لیے پڑھیں اور اللہ کے لیے پڑھائیں تو جہاں بھی پڑھیں گے وہ سکینہ ضرور نازل ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے گناہگار آنکھیں اس سکینہ کو کا مشاہدہ نہ کر سکیں گے، الگ چیز ہے. مگر جب سرکار فرماتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں سکینہ ضرور نازل ہوگی. اور یہ تو برائے اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے. اور جو روایت میں سنا رہا تھا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی وجہ سے زمین کو اتر رہے تھے. اسید
اگر تم تلاوت جاری رکھتے، تلاوت موقوف نہیں کرتے، تلاوت جاری رکھتے، تو یہ سکینہ، رحمت کے فرشتے، رحمت کے یہ نوری صاحبان، یہ نوری قوتوں میں اترتے رہتے، یہاں تک کہ زمین پر آ جاتے۔ تم تلاوت قرآن کرتے رہتے، اور یہ سکینہ رحمت، یہ نوری فرشتے، یہ فرشتے رحمت کے فرشتے زمین پہ آ جاتے، اور زمین پہ آ کر کے تمہاری تلاوت قرآن سے محفوظ ہوتے، تمہاری تلاوت قرآن۔ اور پھر یہی نہیں ہوتا کہ تلاوت قرآن زمین پہ آ جاتے، تلاوت قرآن سنتے، یرا الناس، سارے لوگ ان کا دیدار کرتے، ان کی زیارت کرتے، تم کا مشاہدہ کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تبھی سرکار نے فرمایا، اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ابن حذیر پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ یہ مطلب ہے کہ ابن حذیر آئندہ ایسی بات ہو تو پڑھتے رہنا، بند نہ کرنا، تاکہ وہ فرشتے زمین پہ آ جائیں تو سارے لوگ رحمت کے فرشتوں کی زیارت کر کے بات کریں۔ آپ کوئی کتاب پڑھیں تو اس کتاب کے پڑھنے سے سکینہ نازل ہوگا، رحمت کے فرشتے آئیں گے، دلوں کا اطمینان و سکون برسے گا۔ دلوں کا اطمینان و سکون کس کتاب کی تلاوت پر برستا ہے؟ رحمت کے فرشتے کس کتاب کی تلاوت پر اترتے ہیں؟ اور خود رحمت الہی کس کتاب کی تلاوت پر برستی ہے؟ ان تینوں کا جواب ایک ہے، وہ کتاب ہے، کتاب مقدس، کتاب الہی، یعنی قرآن پاک۔ اس لیے قرآن پاک کی تعلیم کا، تعلم کا اہتمام ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے، اور ضرور ہونا چاہیے۔ جس آبادی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور تعلیم ہوتی ہے اور تعلم ہوتا ہے، اس کی حدیث پاک شاہد ہے، اس آبادی پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ خیر کہیں نہیں ہے، یہ خیر اگر ہے تو صرف قرآن مقدس میں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سیکھے۔ ایک حدیث پاک اور میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنے گفتگو ختم کروں گا۔ یہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت نواس بن سمعان بھی کرتے ہیں، سمعان بھی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن بھی آئے گا اور اہل قرآن بھی آئے گا۔ اہل قرآن کون ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی علم کو حفظ کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، یہ لوگ اہل قرآن۔ قرآن بھی آئے گا اور اہل قرآن بھی آئے گا، اور ان سب سے کے آگے آگے دو صورتیں ہوں گی، اور ایک حدیث پاک فرمایا کہ دو روشن صورتیں ہوں گی۔ وہ دو صورتیں، یہ دو روشن صورتیں کون کون ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ دو صورتیں آگے آگے، سب سے آگے آگے دو صورتیں، ان کی تین صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کانہما غمامہ، گویا یہ دونوں صورتیں بدلی ہوں گی، بدلی کی شکل میں صورتیں آئیں گی۔ یا فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام، او ذلتان سوداوان بینہما شرق، یا دو سیاہ کالے صاحبان کی شکل میں دونوں صورتیں آئیں گی، جن کے بیچ میں ایسے دو کالے صاحبان کی شکل میں آئیں گی کہ جن کے بیچ میں روشنی پھوٹ رہی ہو، بینہما شرق، او کانہما، او طیر صواف، یا سب بستہ، اور فرقان من طیر صواف، یا یہ دونوں صورتیں گویا سب بستہ پرندوں کی دو جماعتیں ہوں گی۔
یہ 3 صفت بتائی سرکار علیہ السلام نے 2 سورتوں کی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ پورا قرآن پڑھیں گے، پورا قرآن آئے گا۔ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ قرآن کی شفاعت کرے گا، پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی، عمل کرنے والوں کی، سب کی شفاعت کرے گا۔ یہ 3 صفتیں کیا کہ بتائی تھی کہ گویا یہ دونوں صورتیں بدلی ہوگی، گویا یہ دونوں صورتیں 2 سیاہ صاحبان ہوگی جن کے بیچ میں نور ہوگا، روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ گویا یہ دونوں صورتیں سب بستہ پرندوں کی 2 جماعتیں ہوں گی، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی ہوگا یا یہی ہوگا یہی ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن 50,000 برس ہے، زمین شعلوں کر رہی ہوگی، آسمان سے سورج بہت قریب آ جائے گا، شعلے برس رہے ہوں گے، لوگوں کا برا حال ہے۔ ایسے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سایہ مل جائے۔ اس وقت جو چیز سایہ کرے گی، سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بدلی کی شکل میں، گویا بدلی کی شکل میں تمہارے سر پر سایہ کرے۔ سورج ابل رہا ہو، آگ ابل رہا ہو، ابلتا رہے، لیکن یہ صورتیں آ کر جب بدلی کی شکل میں سایہ کر لے گی تو سورج کی آگ اوپر آ جائے گی اور آپ اس کی آگ سے اور اس کی گرمی سے محفوظ ہو جائیں۔ مگر ایک زمانے تک یہی رہے گا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ہر دم بدلی چھائی رہے، خوب گرمی پڑ رہی ہو، خوب تپش ہو، خوب امس ہو، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بدلی آئے، بارش ہو جائے۔ بدلی چھا جاتی ہو، آدمی کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اگر مہینے 2 مہینے تک بدلی چھائی رہے تو ہر آدمی اٹھ جائے گا، ارے کچھ تو روشنی ملے۔ جب بدلی پھٹتی ہے اور درمیان سورج کی روشنی ملتی ہے، سب کو خوشی ہو جاتی ہے۔ تو گویا دوسرے نمبر پر یہ دونوں صورتیں کالا صاحبان ہوگی جن کے درمیان سے نور پھوٹ رہا ہوگا، سورج کی روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ کیونکہ جب آدمی صرف سیاہ بدلی سے اٹھ جائے گا، اس وقت اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کے درمیان سے ایک نور روشن کر دے گا اور اس نور سے پھر سب کے دل روشن ہوتا ہوگا۔ تو سورج کی تپش سے اور سورج کی شعلہ بارش سے محفوظ بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو روشنی ملے گی۔ مگر صرف روشنی ملے اور صرف تپش سے محفوظ رہے اور ہوا نہ ملے تو زندگی ڈوب جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو بس کریں، ایک زمانے تک یہی ہوگا، لیکن جب لوگ اس سے بھی ہونے لگیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری درجے میں گویا ان دونوں صورتوں کو 2 سب بستہ پرندوں کی جماعت کی شکل میں بھیج دے گا، جو تلاوت کرنے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کے سروں پر سب بستہ پرندوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو سورج کی تپش سے حفاظت ہوگی، دوسرے روشنی بھی خوب مل رہی ہوگی، اور تیسرے پرندوں کے پروں کی حمایت ہوگی۔ کس قدر راحت کا سامان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا سورہ بقرہ شریف کی تلاوت سے اور سورہ آل عمران کی تلاوت سے، جہاں پورا قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تلاوت کیا جائے، تو وہاں پہ کتنی رحمت برسے گی اور قیامت کے ان کو کتنا فیضان حاصل ہوگا قرآن مقدس کا، جسے کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، بڑے مبارک ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اپنے یہاں بچوں کی تعلیم قرآن کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ تعلیم دیں گے، بچے تعلیم حاصل کریں گے اور ہمارے یہی بچے آگے بڑھ کر کے انشاءاللہ آپ کا بہتر مستقبل ہے۔ یہی قرآن ہے جس پر عمل کر کے، جس کو پڑھ کر کے کل ہمارے اسلاف دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، اور اسی کو چھوڑ کر کے آج
ہم لوگ کتنی پستیوں میں جا چکے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہار میں تاریخ پڑا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، عالم بنائیے۔ آپ کی دنیا بھی سمجھ آئے گی، اخوا بھی سمجھے گا، مستقبل روشن ہوگا۔ قرآن پاک کی اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کیجیے، اخوا کو بھی سمجھنے کی، دنیا کو بھی سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو یہ توفیق